بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 26 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی عربی کے کچھ محاورے ہیں جن کا ہم ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ پہلا جملہ آپ دیکھ لیں، خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل۔ دوسرا دیکھیں، من قال ما لا ینبغی سمع ما لا یشتہی۔ نمبر 3 پہ ہے صحت الجسم فی قلت الطعام و صحت الروح فی اجتناب الآثام۔ چوتھے نمبر پر ہے خیر المعروف ما لم یتقدمہ مطل ولم یتبعہ من۔ پانچویں پر دیکھیں، لا تکن ممن یلعن ابلیس فی العلانیۃ و یوالیہ فی السر۔ عبارت میں نے پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو کلہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے قلیل ہونا، دلہ اس کا مطلب ہوتا ہے دلالت کرنے والا ہونا، اور یطل تالا یطولو اس کا مطلب لمبا ہونا، فیمل اکتاہٹ میں ڈال دینا، باب اس کا افعال آتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، لا ینبغی، ینبغی یہ باب انفعال ہے، مطلب نامناسب ہونا، سامعہ مطلب سننا، یشتہی کسی چیز کی خواہش کرنا، اور صحت الجسمی آسان ہے، صحت الروحی فی اجتناب الآثام، اجتناب کا مطلب بچنا، آثام یہ اسم کی جمع ہے، گناہ کو کہتے ہیں، خیر المعروف معروف نیکی کو کہتے ہیں، یا تقدم مقدم ہونا، معطل ٹال مٹول کو کہتے ہیں، اور اسی طرح یتبعہ پیچھے آنا، من احسان کو کہا جاتا ہے عربی میں، یلن کا مطلب لعنت کرنا، علانیہ ظاہر میں، یوالیہ اس کا مطلب دوستی لگانا، اور سر کہتے ہیں خلوت میں۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور دلالت کرنے والا ہو، اور لمبا نہ کرو وگرنہ تم اکتاہٹ میں ڈال دو گے۔ دوسرا ہے من قال، جو شخص ایسی باتیں کہتا ہے جو مناسب نہیں ہوتی، وہ ایسی باتیں سنتا ہے جس کو اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا جملہ ہے جسم کی صحت کم کھانے میں ہے اور روح کی صحت گناہوں سے بچنے میں ہے۔ چوتھا جملہ دیکھیں، بہترین نیکی وہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے۔ پانچویں میں حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اس شخص میں سے مت ہو جانا جو ابلیس پر اعلانیہ یعنی ظاہر میں تو لعنت کرتے ہیں اور خلوت میں اس سے دوستی لگاتے ہیں۔ یہ 5 جملے ہیں، یہ پانچوں جملے بڑے ہی قیمتی جملے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے اس کا مطلب دیکھ لیں۔ پہلے جملے میں حضرت نے فرمایا کہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو، بات مختصر ہونی چاہیے، اور مختصر ہونے کے بعد جو آپ کا مافی ضمیر ہے اس کو مکمل طریقے سے بیان کرنے والی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان لمبی چوڑی بات کر رہا ہے اور جو مطلب اور جو اصل مقصد ہے اس کا وہ واضح ہی نہ ہو، تو ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے بھی نہ ہو کہ کلام طویل سے طویل کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنا کلام طویل کرتا ہے اس سے جو اس کا مخاطب ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ اکتاہٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بات مختصر ہو لیکن جو اس کا مافی ضمیر ہے، جو اس کے دل کے اندر بات ہے، اس کو مکمل طور سے بیان کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو دوسرا جملہ ہے، دوسرے جملے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ انسان کو بولنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے، کون سی بات کرنی ہے، کہاں پر کرنی ہے، کس لہجے میں کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھ کے پھر بولنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا انسان بولنے سے پہلے، اور جو اس کے دل کے اندر آئے گا اس کو زبان سے ادا کر دے گا، تو اس کو اس کے جواب میں ایسی باتیں بھی سننی پڑیں گی جس کو وہ سننا پسند نہیں کرتا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انسان نامناسب بات اگر نہیں کرے گا تو اس کو جواب میں نامناسب بات سننا بھی نہیں پڑے گی۔ تیسرا جملہ دیکھیں، تیسرا جملہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو جسم کی صحت ہے وہ کم کھانے میں ہے۔ جو شخص کم کھانا کھاتا ہے اس کا جسم تندرست رہتا ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا ہی وہ بیمار ہوتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا یہ روح کی صحت ہے۔ جو شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اس کی روح ہلکی پھلکی اور منور اور روشن رہتی ہے، اور جو شخص گناہوں کے اندر لتھڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ چوتھے جملے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ بہترین نیکی وہ ہے، جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ٹال مٹول نہ کیجیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کا کام تو کر دیتے ہیں لیکن کام کرنے سے پہلے وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، اگلا بندے کو حتی الامکان مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے، تو ایسے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو بہترین نیکی وہ، اگر آپ نے کسی کا کام کرنا ہے تو آپ کام کر دیں ٹال مٹول کیے بغیر ہی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے کوئی کام آ گئے ہیں تو کام کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ احسان جتلانا یہ ایسی برائی ہے جو کہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں نیکی کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔
5ویں نمبر پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اس شخص میں سے مت ہو جانا جو ظاہر میں تو ابلیس پر یعنی شیطان پر لعنت کرتا ہے اور جب خلوت میں تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر شیطان کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ظاہر میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، بالکل اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ خلوت اور تنہائی میں گناہوں سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ عبارت ترجمہ تشریح یہ ہو چکی ہے، ایک چیز رہتی ہے ترکیب، وہ آپ دیکھ لیں۔ خیر الکلامی، دیکھیں یہ جو جملہ ہے یہ بنانا ہے آپ نے اس کو مبتدا، اور یہ آگے جو پورا جملہ ہے اس کو آپ بنا دیں اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اس کے آگے مزید تفصیل دیکھ لیں۔ خیر مضاف، الکلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، میم الف ما یہ اسم موصول ہے۔ جب ما اسم موصول ہے تو آگے کو اس کا صلہ بنا دیں، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ آگے چلیں، کلا فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، دلہ فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ما اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس طریقے میں یہ ہوگا کہ یہ جو اگلا جملہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو آپ الگ کر لیں گے، لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو معطوف علیہ بنا لیں، اللہ کو یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور یہ آگے والا جملہ یہ اس کے اوپر اس کا عطف ہو جائے گا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ تو دونوں طریقوں سے یہ درست ہے۔ آگے چلیں، ولم یطیل، اطال یطیل اطالتن، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ اس کو باب فعال سے بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں اور آپ اس کو باب ناصرہ سے بھی لا سکتے ہیں۔ طال یطول، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ نافیہ ہو جائے گا، اور یہ جو فا ہے یہ اسی جملہ نافیہ کی جزا میں آ رہا ہے، اور یملا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اسی نافیہ کی خبر بن جائے گا، اور اس طریقے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ آگے چلے، من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، من اس کو آپ بنائیں مبتدا، قال فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں بنے گا فاعل، اور ما لا ينبغي یہ بن جائے گا اسی کا مفعول، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ میم الف ما اسم موصولہ ہے، لا ينبغي فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر میم الف ما کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کالا کا بن جائے گا مفعول، کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح آگے ہے، سامیہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، میم الف ما لا یشتہی، یہ پورا جملہ یہ اسی سامیہ کا مفعول بن رہا ہے۔ کیسے مفعول بنے گا؟ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، لا یشتہی فعل، اس میں ہوا ضمیر ہوگی فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ سامیہ کا بن جائے گا مفعول، سامیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، صحت الجسم فی قلت الطعام و صحت الروح فی اجتناب الآثام، صحت الجسم یہ بنے گا مبتدا، فی قلت الطعام یہ بنے گا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف علیہ، یہ اگلا جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، صحت الروح یہ بنے گا مبتدا، فی اجتناب الآثام یہ بنے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کو مزید کھول لیتے ہیں، صحت مضاف ہے، جسم مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، قلت مضاف، طعام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر چونکہ اس کا ظرف پیچھے موجود نہیں ہے لفظوں کے اندر، اس لیے آپ ظرف مستقر نکالیں، محذوف کوئی بھی نکال سکتے ہیں آپ، ہم یہاں پہ نکال دیتے ہیں ثابتۃن، تو یہ ثابتۃن شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا، فی قلت الطعام، ثابتۃن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر ہوگا اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اگلا جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، صحت مضاف، روح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، اجتناب مضاف، آثام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، اور یہاں پر بھی چونکہ پیچھے لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے جس کو ہم نے اس کے متعلق کرنا ہے، لہذا یہاں پر بھی آپ ثابتۃن محذوف نکال لیں، اور ثابتۃن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل اور یہ اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ۔ آگے چلیں، خیر المعروف ما لم یتقدمہ معطل ولم یتبعہ من، اس میں جو خیر المعروف ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو آگے پورا جملہ ہے نا یہاں سے ما لم یتقدمہ معطل سے لے کے یہاں تک یہ پورا جملہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کیسے بنے گا؟
خیر المعرف مضاف مضاف سے مل کر مبتدا، میم الف ما اسم موصول ہے، لا یتقدم فعل، ماتل اس کا فاعل، اور ہو ضمیر بنے گا یہ مفعول۔ لا یتقدم فعل، لم یتقدم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لم یتبع فعل ہے، من اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ پھر پیچھے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آخری جملہ دیکھ لیں، لا تکن ممن یلعن ابلیس، لا تکن فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ واحد مذکر مخاطب نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا فعل ہمیشہ اسم ضمیر ہی ہوتا ہے، اسم ظاہر اس کا فاعل نہیں ہوتا ہے، لہذا اس میں انت ضمیر بنے گی اس کا فاعل، اور یہ جو آگے ہے نا یہاں سے ممن یلعن ابلیس فی، یہاں سے لے کے یہاں تک سارا جملہ مل کر پھر آپ نے اس کو اس کے متعلق کر دیں اور فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ من حرف جر ہے، من اسم موصول، یلعن فعل، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل، اور ابلیس ہے یہ اسی یلعن کا بنے گا مفعول۔ فی العلانیہ جار مجرور مل کر یہ اسی یلعن کے متعلق ہو جائے گا، یلعن فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور یہ آگے بن جائے گا اس کا معطوف۔ یوالی فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل اور ہی ضمیر یہ بن جائے گا اس کا مفعول، فی سے جار مجرور مل کر یہ اسی یوالی کے متعلق ہوگا، یوالی فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر جو پیچھے من حرف جر ہے اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی لا تکن فعل کے متعلق ہو جائے گا، لا تکن فعل اپنے فاعل انت ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔